ہمارے لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ وہ جو اشداء علی الکفار ہے وہ تو کافر منافق گستاخ کے لیے، اپنوں کے لیے تو رحماء بینہم ہے۔ اس کے اندر مزاجوں میں تلخی لے آنا اور تھوڑا سا نا رویہ بھی فرق آ گیا ہے بڑا سارا، امیر اور غریب کے لیے فرق آ گیا ہے، چھوٹے اور بڑے کے لیے فرق آ گیا ہے، گاڑی دیکھ کر عزت ہونے لگی ہے، انسان کا مال دیکھ کر اکرام ہونے لگا ہے، کیمرے میں دیکھ لیا جاتا ہے، اندر بیٹھے حضرت دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس پجاروں پہ آیا ہے، اس ترتیب سے اس کے لیے اکرام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے لہجوں میں اور بالخصوص اپنے گھروں کے اندر ماحول کو اس قدر زیادہ محبت والا بنانا ہے۔ دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ لفظ بھی ٹھیک ہوں، بعض لوگوں کے لفظ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا لہجہ ٹھیک۔ صبح نا 6-7 بجے بہو نے پوچھا تھا سسر صاحب سے کہ ابا جی کھانا لاؤ، انہوں نے کہا بیٹا میرا ابھی دل نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا۔ پھر شوگر کے مریض ہوتے ہیں اکثر بزرگ، تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا 9-10 بجے کہ پتر روٹی لے آ، تو بڑے غصے سے آئیے، میں تو انہوں پہلا پوچھا سی، اب برتن اس نے بڑے زبردست تلخی کے ساتھ رکھے ہیں، دروازہ اس نے بڑی شدت سے بند کیا، تو بزرگ آدمی کو تکلیف محسوس ہوئی، یار اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، اس نے لفظ ایک بھی نہیں بولا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، لیکن آنا جانا وہ رویہ ایسا تھا جس سے نا تحقیر محسوس ہوا کہ میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو شام کو نا بیٹے سے شکایت کر دی والد نے، بوڑھے والد نے کہا پتر تیری بیوی بڑا رسوا کرتی ہے، اسے سمجھا۔ اس نے جب پوچھا تو وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی، انہیں تو کچھ بھی نہیں آکھیا، لفظ تو ایک بھی ادا، لیکن اس کا آنا جانا اتنا خطرناک تھا، اس کا بات کرنا ایسا تھا کہ اس نے دل کے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا میں ابا جی نے پوچھو نا، دسو جی ابا جی میں کیا کیا، تو نہ کچھ بھی نہیں آکھیا، کی دسو، یہ بتائیں کہ جب تو آئی تھی تو تیرے تیور کیا تھے؟ قرآن مجید نے سمجھایا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرے لفظ نہیں تیرا رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تیرے چہرے پر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، تیرے لہجے کے اندر حسن بھی ہونا چاہیے، تیرا انداز، اپنے انداز کو محبت والا بنایا جائے، اپنے لب و لہجے میں وہ خوبصورتی پیدا کی جائے کہ لوگ گرویدہ۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے اپنا سارا ماحول خراب کر لیتے ہیں۔ بھئی دوسروں کا اثر لینا تھا یا امت مسلمہ نے اپنا اثر دوسروں کو دینا تھا؟ بجائے اس کے کہ ہمارا اس پہ اثر۔ میں سفر کر رہا تھا تو لمبا سفر تھا بڑا، تو ایک صاحب گاڑی کو غلط کراس کر گئے، غلط کراس بھی کر گئے، تھوڑی تنقید بھی کر گئے، تو ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ موڈ خراب ہو جائے تو موڈ خراب والے بندے کے ساتھ سفر کرنا، اوہ ہو بندہ آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے، اس کا موڈ ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موڈ کا ٹھیک ہونا صحت کے ٹھیک ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو موڈ خراب ہو گیا، اب وہ گاڑی جو ہے وہ چل تو رہی ہے پر اس کے اندر جو ماحول ہے نا وہ ایسے ہے جیسے جون جولائی کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا ذرا گاڑی سائیڈ پہ کرو، اس نے گاڑی سائیڈ پہ کی، تو میں کہا پتر تو اتو پانی لے تے پی تے موڈ صحیح کرو، تے انہیں جو کرنا سی وہ کر گیا، تے ایسا تے سفر کرنا ہے کہ نہیں۔ ایک بندے کی ایک تلخ بات کی وجہ سے نا ہو جاتی ہے اپنے رویے کو کبھی بھی خراب، اپنے رویے میں خوبصورتی۔ آئیں گے نا بڑے لوگ، بڑی حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک رستے سے گزر رہے تھے، تو آدھی رات کے وقت ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں سڑک کنارے۔ اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے، حضرت کا پیر آ گیا تو وہ اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں سارے لوگ، اس نے بھی وہی کہا۔ اس نے کہا اب اچانک وہ بزرگ اٹھے، سوئے ہوئے تھے، پیر پہ پیر آیا، تکلیف ہوئی تو کہنے لگے آپ اندھے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ چلو میں اگر اندھا ہوں تو آپ کو عقل نہیں ہے معاذ اللہ، آپ سڑک پہ سو رہے ہیں یا راستہ گزرنے کا، کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ اندھے؟ یہ مقام ہے کہ بندہ محبت والا ہے کہ تلخی والا ہے، اب سمجھ آتی ہے۔ روٹین میں تو سارے پیار کرتے ہیں، اب سمجھ آتی۔ اس نے بات کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے۔ یہاں ہنسنا کمال ہے،
ਜਿੱਤਨ ਜਿੱਤਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ।